بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کافی دنوں کے بعد آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ طبیعت کا ناساز ہونا تھا، کھانسی نزلہ زکام، جس کی وجہ سے بہت زیادہ دورانیہ بڑھ گیا اور ہم آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکے۔ تو بہرحال اللہ کی توفیق سے اور آپ کی دعاؤں سے اب بالکل طبیعت ٹھیک ہے۔ تو آج میں جو بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ بات بڑی اہم ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک ہے دجال کا فتنہ اور ایک ہے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ۔ وہ میں آج آپ کے سامنے شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کی 4204 نمبر حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وہ ہماری طرف نکلے، اپنے حجرے سے نکلے یا کہیں سے بھی آئے۔ تو خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے۔ تو وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، اور ہم کیا کر رہے تھے؟ حضرت ابو سعید خدری اپنا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم جو آپس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا کر رہے تھے کہ ہم دجال کے بارے میں، مسیح دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ دجال کیا ہے، دجال کیسا ہے، دجال کب آئے گا، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ تو اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے۔ اب دجال کا فتنہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا سخت فتنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے آخر میں یہ دعا مانگی ہے، جہاں پر عذاب قبر سے دعا مانگی، جہنم کے فتنے سے پناہ مانگی، تو وہاں پر اللہ کے رسول نے دجال کے فتنے سے بھی ہر نماز کے آخر میں دعا مانگی۔ اتنا بڑا فتنہ ہے یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے بارے میں، اس فتنے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کہ کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ خطرناک فتنے کے بارے میں خبر نہ دوں؟ الا اخبرکم، کیا میں تم کو خبر نہ دوں؟ بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کہ میرے نزدیک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی بڑا خوفناک اور خطرناک فتنہ جو ہے، کیا اس کی میں تم کو خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ اپنے ایمان کی فکر کرنے والے، ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنے والے، معلومات لینے والے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں آپ ہم کو بتائیں کہ مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ وہ کون سا فتنہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، خفی شرک، جو کہ دکھائی نہ دینے والا شرک۔ ایک تو واضح شرک ہے نا، غیر اللہ سے مانگنا، اس طرح کی باتیں، وہ سارے کے سارے واضح شرک کی قسمیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا چھپا ہوا شرک، جو نظر نہ آنے والا شرک ہو، اندیکھا شرک جو دکھائی نہ دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا، ان یقوم الرجل، آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یصلی، نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز کے لیے وہ کھڑا ہے اور نماز وہ پڑھ رہا ہے، لیکن پھر اس کو کیا ہوتا ہے؟ فیزین صلاتہ، پھر وہ اپنی نماز کو خوبصورت بنانا شروع کر دیتا ہے، اپنی نماز کے اندر خوبصورتی پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے، اپنی نماز کو بڑا ہی خوبصورت بناتا ہے اور بڑی اچھائی کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے،
اس لیے نہیں کہ آسمان والے کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ نے فرمایا سورہ ملک کے اندر کے لیے ابلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی میری طرف دیکھ رہا ہے، لہذا اس کے دیکھنے کی وجہ سے اس کی نگاہ میں اپنی نماز کو خوبصورت ظاہر کرنے کے لیے پھر وہ اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بظاہر دیکھنے کو وہ نماز پڑھ رہا ہے، بظاہر دیکھنے کو وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے کہ فلاں آدمی دیکھے اور کہے کہ یار کتنی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے، کتنی اچھی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ ہے خفیہ شرک، چھپا ہوا شرک، نہ نظر آنے والا شرک، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال کے فتنے سے بھی خطرناک فتنہ، اس سے بھی بڑا فتنہ، اس سے بھی خوفناک فتنہ ہے۔ لہذا دجال نے تو پتہ نہیں ہماری زندگی میں آنا ہے کہ نہیں آنا، لیکن اس سے بھی جو خطرناک اور خوفناک فتنہ جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس فتنے سے بچنے کی کوشش کریں، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔